بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حسین اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ جناب، ایک اور انٹرویو کا چرچا، ایک انٹرویو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں، کل پرسوں یا اس ہفتے کے درمیان آئندہ ہفتے میں ایک انٹرویو جو ہے وہ جیو نیوز پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اور وہ انٹرویو بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے عمران خان صاحب کے خلاف پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنسز کروائی گئیں، عمران خان صاحب پر بہتان بازی کروائی گئی اور ان کی سیاست کو انتشار کی سیاست کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ڈان نیوز پر نشر کیا گیا، یا عثمان ڈار صاحب نے دنیا نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف کیا، ان کے بیانیے سے اختلاف کیا، اور شیخ رشید صاحب سے بھی ایک انٹرویو کروایا گیا، اور انہوں نے بھی اسی بات سیم باقی سب کی طرح یہی بات کی کہ وہ انتشار کی سیاست کو پسند نہیں کرتے، عمران خان ایک ضدی آدمی ہے، اور انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ جو ہے اداروں پر چڑھائی کی جائے۔ تو اسی طرح کا ایک اور انٹرویو جس کی خبریں مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ وہ جیو نیوز پر جو ہے وہ عنقریب نشر کر دیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر اس انٹرویو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرویو عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہ کسی ڈیل کی جانب گئے ہیں، اور نہ انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے، نہ وہ ملک بدر ہونے پہ رضامند ہوئے ہیں، تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے یہ انٹرویو کیا جا رہا ہے، اور اس انٹرویو کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی جو پرسنل لائف ہے اور ان کی جو فیملی ہے اس کو اس میں ہٹ کیا جائے گا، تاکہ عمران خان صاحب اس پریشر میں آ کر جس بیانیے پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ہو جائیں اور کوئی ڈیل کریں یا کوئی بات چیت کی طرف آئیں وہ، تاکہ جو الیکشن سے ان کو آؤٹ کیا جا سکے۔ ممکنہ طور پر یہ انٹرویو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خاور منیکا صاحب کا ہے، جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، ان کی جانب سے بشرا بی بی پر بہتان بازی کروائی جائے، اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے جو پریشر عمران خان صاحب پر آئے گا، تو یہ ایک آخری اربا ہوگا میرا خیال ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے اگر عمران خان صاحب اس پہ بھی ڈٹ گئے تو پھر شاید مشکل ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ان کے بیانیے سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسد عمر صاحب کی جانب سے آج ایک ٹویٹ سامنے آیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے جو دو تین باتیں ان کو واضح کر دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ پارٹی کی جو بنیادی رکنیت ہے اس سے بھی استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انہوں نے یہ بولا کہ وہ اب کسی بھی قسم کے جو سیاسی میدان ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اسد عمر صاحب نے بھی۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز انہوں نے واضح کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے کافی ایک عمر گزار دی ہے عوامی خدمت میں، اور جن لوگوں نے عوامی خدمت میں مجھے کام کرنے کے لیے سپورٹ کیا ان لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو جناب اسد عمر صاحب کی اس ٹویٹ کی ایک تو نہ اس وقت کی سمجھ آئی ہے، اور انہوں نے کیوں کیا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اچانک، کیونکہ 9 مئی کی واقعات کی وہ پہلے ہی ایک پریس کانفرنس میں مذمت کر چکے ہیں، اور اس مذمت کے بعد اس ٹویٹ کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اچانک ان کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے یہ والا ٹویٹ کر دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو شاید وہ فواد چودھری کے جو موجودہ حالات ہیں کہ ان کے گرد جو ہے وہ سختیوں کا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ باقی جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے جو سچویشن ہے، ان کی جو صورتحال ہے، ان کی جو گرفتاریوں کے معاملات ہیں، اس کو دیکھ کر شاید اسد عمر پہلے ڈر گئے ہیں اور انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسد عمر کو نہ تو آج ابھی تک کوئی تکلیف کسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، نہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، نہ ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے، نہ چار دیواری کا پامال ہوا ہے، نہ ان کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب کی اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے کہ آج انہوں نے یہ دوبارہ بات اس ٹویٹ کے ذریعے کیوں کی۔ ان سے اگر دیکھا جائے تو سنم جاوید صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک ورکر ہیں، کافی جوشیلی ورکر ہیں، اور انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہیں۔ حالانکہ وہ 2 بچوں کی جو ماں ہیں، ان کی 8 سال کی بڑی بیٹی ہے، اور 9 مئی کے بعد وہ تقریباً
7 ماہ ہو چکے ہیں اس بات کو کہ وہ جیل کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ حوالات میں، اور بار بار ان کو جو ہے وہ حراست میں رکھا جاتا ہے اور پھر چھوڑا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو لیکن انہوں نے یہ ڈٹ کر ثابت کر دیا ہے سنم جاوید نے کہ وہ عمران خان کی جو ہے وہ پکی سپورٹر ہیں اور وہ اپنے نیریٹو سے نہیں ہٹیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر پیشنٹ بھی ہیں اور وہ تقریباً 70 سال ان کی عمر ہے، ان کو بھی 9 مئی کے بعد حوالات حراست میں رکھا گیا، تو وہ بھی ابھی تک اپنے اسی بیانیے پہ ڈٹی ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور اسد عمر صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں شاید عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بول دیا تھا کہ وہ ان کی حکومت کے وزیر خزانہ ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اسد عمر صاحب جو ہیں وہ وفاداری نہیں نبھال سکے، اور یہ دونوں خواتین جو پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہیں، سنم جاوید صاحبہ اور یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جرت کے لیے، بہادری کے لیے انسان کا جو ہے وہ مرد ہونا یا عورت ہونا ضروری نہیں ہے، وفاداری جو ہے وہ انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ اسد عمر صاحب کی جانب سے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں غم و غصہ بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی اسد عمر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اپنے لیے، کیونکہ اسد عمر صاحب جب سے وہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ جی میں انتشار کے بیانی کو سپورٹ نہیں کرتا، تب بھی انہوں نے یہی بولا تھا، تو وہ اس کے بعد بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نہ ورکرز نے اور نہ لیڈرشپ نے اسد عمر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ آپ نے شاید وہ واقعہ بھی دیکھا ہوگا جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی اور اسد عمر صاحب کی بھی پیشی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اسد عمر صاحب جو ہے وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب نے کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی اسد عمر صاحب کو اس جگہ پہ بھی۔ یہ تمام تر صورتحال اگر دیکھی جائے تو اسد عمر صاحب جو ہے وہ ان کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور اب انہوں نے اپنے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اور سیاست کے واقعی تمام تر دروازے بند کر لیے گئے ہیں۔ ہاں پاسبل یہ ہے کہ شاید ان کو اب دوبارہ سے پریشرائز کیا جائے، جیسے باقی تمام رہنماؤں کو کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی جیسے پاکستان استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا حصہ بنے، تو اس سے بچنے کے لیے اسد عمر صاحب نے یہ سوچا ہو کہ نہیں، میں اس سے بہتر ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑوں اور سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لوں۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، بڑے پرانے ساتھی تھے اسد عمر صاحب، اور عمران خان صاحب یقیناً ان کے اس رویے سے کافی مایوس بھی ہوں گے۔ آخر میں ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں آسانی کرے اور پاکستان کو سیدھے رستے پہ لے کے جائے، کامیابی کے رستے پہ، ترقی کے رستے پر لے کر جائے۔ پاکستان زندہ باد۔